آپ کی شادی کو اگر 2 دن رہ گئے اور آپ کی جو ہے ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ حال انہی حضرات کا ہے جب گرمیوں کا موسم آ جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ منافع انہی 4 مہینوں میں کمایا جاتا ہے۔ لسیاں پی جاتی ہیں، آئس کریم کے سب دیوانے ہیں، طرح طرح کے زبردست قسم کی مشروبات پی جاتی ہیں، یعنی اتنی لاگت بڑھ جاتی ہے کہ جتنا آپ کے پاس دودھ ہے اس کی گنجائش سیل کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اب اس شاندار موقع میں اگر آپ کے فارم پر جانوروں کا دودھ کم ہو گیا، یہ مسئلہ آج حل ہونے والا ہے۔ اگر آپ کے فارم پر جانوروں کو ہیٹ سٹریس لگ گئی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ بھی آج انشاءاللہ حل ہونے والی ہے۔ ایک اور بیماری جو گرمی کی وجہ سے جانور کی موت ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ اسی سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ تو شادی سے پہلے ٹانگ توڑوانے سے بچ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جانوروں کا دودھ اسی موسم میں کم ہو گیا۔ سب سے پہلے جو آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ کیا آپ جس وقت جانوروں کو کھلاتے ہیں وہی ٹائم ہے جو سردیوں کا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ 8 بجے کھلاتے ہیں سردیوں میں، وہی ٹائم آپ نے گرمیوں میں بھی رکھ دیا، تو دھوپ کو ذرا دیکھ لیں، 8 بجے بالکل شدید تپش شروع ہو جاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ صبح ہی ہوتی ہے لیکن گرمی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے، اور یہ سیٹ کیسے ہوگا کہ یہ آپ لے جائے اگر 4:30 یا 5 کر لیں، کیونکہ آپ کے جانور کے پاس 3 گھنٹے ایسے ہوں گے کہ وہ ماحول بھی ٹھنڈا ہوگا، جانور بخوبی آرام سے ہضم کر لے گا۔ اب جب وہ ریلیکس ہوگا تو دودھ ہی بنائے گا نا۔ اب دوسرا ٹائم اگر آپ کھلا رہے تھے 6 بجے، تو یہ گرمی کا ٹائم ہے، اسے آپ لے جائیں 7:30 یا 8 بجے۔ اب رات کے بعد تھوڑا بہت موسم جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزارا کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ پہلی آپ نے ایڈجسٹمنٹ کر لی اگر یہ غلطی آپ سے ہو رہی تھی۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف جو ہے پانی سے جڑا ہوا۔ اب جیسے کہ اگر آپ کو پسینہ آ جاتا ہے تو آپ کے جو کپڑے ہو گئے ان پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ گیلے ہو جاتے ہیں، یا ان کے اوپر نمک کے داغ بن جاتے ہیں، یا کسی بیچارے سے تھوڑی بہت بدبو آتی ہے، تو یہ علامت ہے کہ آپ کو پسینہ آ گیا۔ آپ اگر گائے کو دیکھتے ہیں تو گائے کے اوپر تو کوئی ایسا پسینہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کے جانور کو پسینہ نہیں آ رہا۔ آپ گرمیوں میں دیکھیں گے کہ وہ زبان نکال کر ہانپتی ہیں، بیٹھ کر آرام سے وہ زبان نکال کر ہانپتی ہیں، تو انہی کی زبان کے ذریعے ہی ان کا پسینے کا جو اخراج ہوتا ہے وہ زبان ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے ایک تو پانی کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھا دینی ہے۔ پہلے اگر آپ 2 ٹائم دے رہے تھے، 4 ٹائم کر لیں، اور خالی پانی نہیں دینا، چونکہ پسینہ نکل رہا ہے، پسینے کے ساتھ نمکیات کا اخراج ہو رہا ہے، یعنی انرجی اس کی ضائع ہو رہی ہے۔ پانی میں آپ نے ڈالنا ہے گلوکوز، گلوکوز کے علاوہ تھوڑی بہت نمک بھی ڈال دیا کریں یا اس کے سامنے رکھ دیا کریں تاکہ وہ اسے چاٹے، زیادہ چاٹے گا زیادہ پانی پیے گا۔ پانی میں گلوکوز ڈالنا مت بھولیے گا، اس سے وہ جو انرجی اس سے نکل جاتی ہے توانائی جانور سے پسینے میں، وہ دوبارہ سے سیٹ ہو جائے گی۔ اب تیسری چیز جس کی وجہ سے آپ کے جانور کا جو دودھ ہے وہ گرمیوں میں کم ہو گیا، وہ مسئلہ بن جاتا ہے خوراک آپ چینج نہیں کرتے۔
یعنی جو گرم چیزیں آپ نے سردیوں میں ڈالی تھیں گرمیوں میں بھی وہی چیز ہے۔ اب دیکھیں، کیا آپ گرمیوں میں مچھلی کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے نا؟ تو ٹھیک اسی طرح سے جانور کو اگر آپ گرم خوراک دیں گے جو آپ سردیوں میں دے رہے تھے تو گرمیوں میں وہ نہیں چلنے والی۔ سب سے پہلے اگر آپ ہرا چارہ ڈال رہے تھے وہ بند کر دیں، کیونکہ وہ کھائے گا، اسے چبائے گا، اور یہ سارے پروسیس میں اس کی ڈھیر ساری توانائی لگ جاتی ہے۔ اب اسے کس طرح آپ سیٹ کریں گے کہ اسے کو آپ نے سائلج کھلانا ہے۔ سائلج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی گلی سڑی خوراک ہے، اب آپ کا جانور اسے چبانے میں وقت ضائع نہیں کرے گا، وہ پہلے سے ہی یوں سمجھے کہ ہضم ہو چکی ہے۔ تو جو ہی اس کی توانائی بچے گی وہ توانائی آپ کی جائے گی دودھ بڑھانے میں۔ تو یہ تیسرا مسئلہ بھی آپ نے حل کر لیا۔ اب یہاں پر گرمیوں کی ایک سنگین چیز ہے کہ آپ کے جانور کو ہیٹ سٹریس لگ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ آپ اسے دیکھیں گے دور سے تو وہ سانسیں لیتا ہے، تیز تیز سے سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بیچارہ تو گرمی کی وجہ سے سٹریس میں پڑ گیا۔ اب ایسے جانور کو آپ ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کا آسان سا حل ہے، اسے آپ نے ایک مشروب پلانا ہے اور یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ مٹی کا برتن لے لیں، ٹھیک ہے، اسے میں آپ نے مٹھی بھر جاؤ ڈالنی ہے اور مٹھی بھر آپ نے گڑ ڈالنی ہے، اور اس میں تھوڑا بہت پانی ڈال دیں، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا جو آدھا بھر جائے، اور اسے کپڑے سے ڈھانپ کر، اگر کوئی درخت ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، درخت کے نیچے اسے رکھ لیں۔ پوری رات جب گزر جائے اور جب اسی کا پانی کا ٹائم آ جائے جانور کا، اسی مشروب میں آپ نے وہی بالٹی جس میں آپ اسے پلائیں گے اس میں ڈال کر اسے فل کر دے پانی سے۔ یہی پانی آپ نے اسی وقت تک پلانا ہے جب تک اس کا ہانپنا بند نہ ہو جائے۔ وہ جو ہی بند ہوگا یوں سمجھ لے کہ آپ کا جانور جو ہے ہیٹ سٹریس سے نکل چکا ہے۔ تو یہ اسی کا حل آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب تیسری چیز، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا جانور نہ مرے، دودھ کم تو خیر چل جاتا ہے، اسے ہم سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو جانور بیچارہ آپ ہی کی غلطی کی وجہ سے مر جائے تو اس کی ذمہ دار تو آپ ہی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ گرمیوں میں لوگوں سے جانور مر جاتے ہیں؟ اب جس طرح ہمارا جسم ہے، گرمی بڑھ گئی تو کیا کر لیتا ہے کہ پسینہ آ جاتا ہے، اور پسینے کے ساتھ تھوڑی بہت ہمیں ٹھنڈک لگنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہماری باڈی سمجھدار ہے، وہ خود ہی اسی گرمی کو برداشت کرنے کے لیے ایک صلاحیت قدرت نے رکھی ہے۔ یہی صلاحیت گائے میں بھی ہے، لیکن یہاں پر وہ ہمدردی کی وجہ سے کیا کر لیتے ہیں کہ سخت گرمی کے وقت جب باہر ٹیمپریچر 45 یا 50 کے آس پاس ہوتا ہے، وہ پانی کا ٹھنڈا پائپ لے کر گائے کو خوب پیار سے نہلا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو جسم کے اندر ایک سسٹم موجود ہے، آپ نے اس سسٹم کا ستیہ ناش کر دیا، تباہ کر دیا، اور ایسی ہی گائے کو تاؤ کی بیماری لگ جاتی ہے، اور یہ بیماری گرمیاں گزر گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو مشکل ہے کہ آپ کی گائے بچ جائے۔ تو آپ نے اگر شوق بھی ہے اسے نہلانے کا، جب ٹائم پڑ جائے ٹھنڈا، جیسے کہ رات ہو گئی یا شام سے تھوڑا پہلے، بالکل آپ اسے نہلا سکتے ہیں، لیکن جب باہر تپتی دھوپ ہے، یہ کون سا ٹائم ہے، یہ تو بچے کو بھی نمونیا لگ جاتا ہے، تو ایسی غلطی سے اپنا جانور نہ گوائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو گرمیوں سے ریلیٹڈ، سمر سے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔